اس مقام پر پہنچے، وہاں پر چند دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا اور سب سے پہلی مسجد قباء شریف کو تعمیر کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی یہ مسجد ہے، مسجد قباء شریف کو تعمیر کیا، وہاں پر بنایا گیا۔ ادھر مدینہ طیبہ انتظار ہو رہا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار میں تھے۔ میرے رات کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب یہ خبر چاروں جانب پھیل گئی، آپ کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا، بڑے بڑے باغ تھے اس کے، زمیندار تھا، بڑے بڑے کھجوروں کے باغ تھے۔ آپ ایک دن کھجوریں توڑ رہے تھے، بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، درخت پہ چڑھے ہوئے اور کھجوریں توڑ رہے کہ راہ سے گزرتے ہوئے کسی شخص کی زبان سے یہ آواز آئی، آواز سنی کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، نام ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ بات سنی تو درخت سے پھر اترے نہیں، درخت سے اوپر سے چھلانگ لگائی نیچے، اور نیچے آ کر ان سے پوچھا ابھی جو تم بات کر رہے تھے یہ دوبارہ دہرانا، یہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ انہوں نے بتایا کہ مدینہ طیبہ میں محمد نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص ہے جو اعلان کرتے میں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور رسول ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو فوراً کچھ کھجوریں لی اور کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو ابھی کوئی سوال نہ کیا، کوئی کلام نہیں کیا، دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی سلمان جس کی خاطر کئی ملکوں اور کئی شہروں کی تو نے تکلیفیں برداشت کی اور سفر کیے اور منزلیں طے کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے، چہرہ دیکھتے ہی آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آواز آئی، دل سے آواز آئی اے سلمان یہ وہی ہے جن کی تلاش میں تو نکلا ہوا ہے، یہ وہی نبی آخر الزمان ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دل کے اطمینان کے لیے میں نے وہ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی، اور ساتھ میں نے یہ عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ کی کھجوریں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ انہیں ان غرباء میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے پہلی نشانی پوری ٹھیک نکلی، میں چلا گیا، اگلے دن پھر کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر کھجوریں لے کر آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں وہ کھجوریں لی، قبول فرمائی اور قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے سامنے تناول کرنا شروع کر دی، فوراً ہی کھانا شروع کی تو دوسری نشانی بھی پوری نکلی۔ آپ فرماتے ہیں اب رات بڑی میری مشکل سے گزری، اب میں سوچ رہا تھا کہ دو تو نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی دیکھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تیسری نشانی دیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی مسلمان فوت ہو گیا ہے، جنت البقیع کی جانب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، قریب پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کا تہمت باندھا ہوا تھا، ایک چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چادر کا تہمت باندھا ہوا ہے اور ایک چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہوا چل رہی تھی، میں کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، آپ فرماتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح ہوا سے کپڑا ہٹے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ ابھی اسی انتظار میں تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے چادر کو پکڑا اور اپنے کندھے سے چادر کو، پشت مبارک سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا سلمان یہ دیکھ لو کیا دیکھنا چاہتے ہو۔
یہ دیکھ لو کیا تم دیکھنا چاہتے ہو۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، میں نے اس پر پھر بوسہ بھی دیا اور میں نے عرض کیا لجپال مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا کلمہ پڑھایا، حضرت سلمان فارسی فرماتے مجھے اپنا غلام بنایا۔ احباب گرامی، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے ہجرت کے سال ہی آپ نے اسلام قبول کیا، پھر 5ویں سال میں جا کر آپ نے آزادی پائی اپنے مالک سے۔ اب 5واں سال جا رہا تھا، مالک طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، آزاد نہیں کر رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرا سلمان کہاں سے فارس سے چلا ہے، وطن چھوڑ کر، آتش پرستی چھوڑ کر، دین موسوی کو چھوڑ کر، دین عیسوی کو چھوڑ کر میرا دین اپنایا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، سب کچھ ترک کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان آج جاؤ اور اپنے مالک سے جا کر کہو کہ میرے ساتھ طے کرو میرے بدلے میں کیا اجرت لینا چاہتے ہو، مجھے آزاد کرنے کے لیے کیا قیمت لینا چاہتے ہو۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ آج 11 رجب ہے، کل 10 رجب کا دن گزرا، آپ کا یوم وصال کا دن گزرا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے۔ میں آگے جا کر بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جا کر اپنے مالک سے اپنے معاوضے کی قیمت طے کرو۔ آپ فرماتے میں گیا اور جا کر اپنے مالک سے کہا کہ مجھے آزاد کرنے کے بدلے میں تم کیا لوگے؟ تو مالک نے کہا اے سلمان تمہارے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ دینے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا ہے؟ 2 وقت کا تو کھانا اپنا نہیں ہے، کیا دو گے بدلے میں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیمت میں اپنی خود تو نہیں لگا رہا، میری قیمت میرے آقا کریم لگا رہے ہیں، وہ مجھے خریدنا چاہتے ہیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت جس کو خریدنا چاہے، سبحان اللہ۔ یہودی نے سنا تو اس نے سوچا کہ بات ایسی کرتا ہوں، قیمت ہی ایسی رکھتا ہوں جو پوری نہ ہو سکے۔ اس نے کہا تمہارے بدلے میں 40 اوقیہ سونا لوں گا، 40 اوقیہ سونا لوں گا، اور 300 درخت ہو کھجور کے لگے، نئے کھجور کے درخت لگے 300، ان میں پھل لگے، میں اس پھل کو کھاؤں، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ 2 شرطیں۔ اب اس نے سنا تو بڑی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بڑا ملال سا آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس نے تو قیمت ہی بڑی مانگ لی ہے، معاوضہ ہی بڑا مانگ لیا، ایسا سوال رکھ دیا جو پورا ہونے والا نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سلمان بتاؤ تو صحیح کیا قیمت مانگی ہے؟ عرض کیا آقا وہ کہتا ہے کہ 40 اوقیہ سونا لوں گا اور 300 درخت کھجور کے لگائے جائیں، وہ جوان ہو ان میں کھجوریں لگیں، وہ پکے اور میں کھاؤں، پھر میں آزاد کروں گا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا سلمان تمہاری قیمت تو اس سے کہیں آگے ہے، تمہارے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو تم ہماری خاطر دی ہے بدلے میں یہ قربانی دی جائے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی خاطر اگر قربانی دی جائے تو پھر مصطفیٰ بھی تو پھر قیمت پاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جاؤ اور اس کی زمین میں 300 گڑھے کھودو۔ 300 گڑھے کھودے گئے۔ میرے آقا کریم نے اپنے غلاموں سے فرما دیا سلمان کو آزاد کرانا ہے، سلمان کو آزاد کروانا ہے، درخت لے کر آؤ، پودے لے کر آؤ، کھجوروں کے پودے لے کر آؤ۔ 300 پودے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے۔ صحابہ نے اپنے اپنے باغوں میں گئے، جہاں جہاں جو جو پودا ملا جمع کر کر کے لے کر آتے گئے۔
300 पौधे लाए गए। वो हजरत सलमान फारसी के लिए फिर हुजूर के गुलाम उठा कर लेकर जा रहे हैं। यार सोच कर कहो तो सही, सुभान अल्लाह। 300 खजूरों के पौधे और खुद कमली वाले आका जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं पानी प्यासे को नहीं आंदा, प्यासा पानी को जाता है। इत्थे तो वेखो की करम हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका जा रहे हैं, हुजूर के गुलाम जा रहे हैं, हुजूर के असहाब सब जा रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर गड़े में एक एक पौधा लगाया। जब 300 लग गए और असहाब से फरमाया, मौला अली शेर खुदा, सैयदना सदीक अकबर और दीगर असहाब से फरमाया कि तुम मिट्टी को बराबर करते जाओ। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, पानी लेकर आओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते गए। अब खजूर का जो दरख्त है ना, वो कम से कम 5 साल में जाकर फल देता है। 5 साल में जाकर फल देता है। वो 300 दरख्त खजूरों के 1 साल में जवान हो गए। ऊंची को सुभान अल्लाह। उनमें फल लगा, फल पक गया। मेरे रब के करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान खजूरें लग गई दरख्तों में। अर्ज किया आका लग गई। फरमाया पक गई। अर्ज किया पक गई। अब दूसरी शर्त रह गई है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोने का एक टुकड़ा दिया, छोटा सा एक टुकड़ा दिया। बाद रवायात में आता है अंडे की मानिंद वो खजूर का वो अपना सोने का टुकड़ा था, जो सरकार ने हजरत सलमान फारसी को अता फरमाया और फरमाया कि जाओ उससे कहो कि ये 40 औकिया सोना है। अब 40 किलो सोना होना, 40 किलो सोना एक अंडे की मानिंद है। अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी लेकर चल दिए और जाकर उस यहूदी से कहा कि ये 40 औकिया सोना भी है। उसने कहा भला ये 40 औकिया सोना है? आपने फरमाया तराजू पे तोल के तो देखो। सही हदीस पाक है, जब यहूदी ने उस सोने के टुकड़े को 40 औकिया वजन के बदले में तोला तो वो 40 औकिया सोने का सोना निकला। 40 औकिया वजन के बराबर सोना निकला। हजरत सलमान फारसी को फिर खुद सरकार लेने के लिए गए और यहूदी से आजाद करवा कर लेकर आए। अहबाब गिरामी, ये हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे आका लेकर आए ना, ये असहाब सुफ़ा में से भी है। हुजूर के वो असहाब जो सुफ़ा चबूतरे पर बैठकर हुजूर से तालीम लिया करते थे, उनमें से भी आपका शुमार होता है। लेकिन यहां लाकर तो मेरे आका ने करम की हाथी कर दी, एंड कर दिया, एंड कर दिया, हद कर दी। मेरे रब के करीम आका अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख असहाब में से किसी और के लिए ये नहीं फरमाया जो हजरत सलमान फारसी के लिए ये फरमाया, जो मैं अर्ज करने लगा हूं, अभी बताने लगा हूं। मेरे आका ने अपने असहाब को जमा किया, हजरत सलमान फारसी को खड़ा किया और मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों सुन लो, कोई ये ना समझे कि सलमान फारस से आया है, जुबान भी अरबी नहीं है और कहां से चलता चलता और यहां पहुंचा है। कोई घर बार नहीं है, कोई आगा पीछा कुछ नहीं है, कोई ये ना समझे। सुन लो, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत से है। ये हजरत सलमान फारसी के लिए फरमाया। फरमाया सलमान तो मेरे घर वाला है, मेरे घर वालों में से, अहले बैत से। ये शरफ अता किया मेरे रब के करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी को। और अक्सर और बेशतर जब भी मेरे आका घर पैगाम भेजते तो हजरत सलमान फारसी को भेजा करते थे। अहले बैत जिनके लिए अता फरमाया, ये लफ्ज अता फरमाया, ये जुमला अता फरमाया और अपने घर वालों में शामिल किया जिनको, वो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो मेरे आका के प्यारे गुलाम हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे गुलामों, जन्नत 3 बंदों की मुश्ताक है, इंतजार कर रही है। 3 बंदों की तलब कर रही है, दुआएं कर रही है, इंतजार में। एक मेरा अली है। अच्छा मैं मठा कहते, तुसा भी मठा, सुभान अल्लाह। एक मेरा
علی ہے، ایک حضرت عمار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ کو میرے آقا نے ہر طرح نوازا، ہر طرح نوازا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ حضور کے غلام ہیں جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کا مشورہ دیا۔ میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کو بھی بلایا نا، صاحب سے مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کریں، چاروں جانب سے کفار اکٹھے ہو گئے، اب ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہے، لیکن حضور کو ابھی اطمینان نہیں ہے۔ میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا سلمان تمہارے علاقے میں اس صورتحال میں کیا کرتے تھے لوگ؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودا کرتے تھے، چاروں جانب خندق کھود دیا کرتے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو میرے آقا نے قبول فرمایا اور اس غزوہ کے لیے حضور نے خندق کو کھودا اور اپنے ہاتھوں سے بھی کھودا۔ یہاں پر پھر بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن خندق کھود دی گئی اور اسی کی برکت سے اللہ کریم نے اس غزوہ میں بھی اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ آج بھی اس مقام پر 7 مسجدیں ہیں مدینہ طیبہ میں، 7 مساجد ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک جامع مسجد ہے خندق کے نام پر، جامع مسجد خندق ہے، مسجد الخندق ہے، اور 6 اور مسجدیں۔ ایک مسجد الفتح ہے جہاں پر حضور نے بدھ کے دن نماز عصر کے بعد فتح کے لیے دعا عرض کی تو اللہ نے قبول فرمائی، مسجد الفتح ہے۔ 2 ہو گئی، اور 4 حضور کے اصحاب کے نام پر، خلفائے راشدین کے نام پر 4 مسجدیں، اور 7ویں مسجد حضرت سلمان فارسی کے نام پر ہے۔ بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، بڑے فضائل ہیں آپ کے، بڑے مناقب ہیں آپ کے احباب گرامی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے دور خلافت میں مدائن کا، عراق کے اندر مدائن کا آپ کو گورنر بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفلسی کی حالت میں، فاقہ کشی کی حالت میں اور کم وسائل کی صورت میں آپ نے گورنری کی اور کئی سال، اور جو آپ کے معمولات زندگی تھے وہ بھی ایک بے مثال معمولات تھے۔ احباب گرامی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوا 10 رجب المرجب کو 34 ہجری میں، یعنی ولادت آپ کی پیدائش انگریزی سال کے حساب سے 404 عیسوی میں ہوئی اور انتقال آپ کا 654 عیسوی میں ہوا، یعنی 250 سال کے قریب آپ نے عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کے سبھی غلاموں کو ماننے والے ہیں، حضور کی آل کو بھی ماننے والے ہیں۔ پرسوں 13 رجب ہے، مولا کائنات کا یوم ولادت، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں مولا کائنات 21 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا تو یوم منائیں گے، ہم پروگرام کریں گے، محافلے کریں گے انشاءاللہ آپ کی بھی۔ احباب گرامی، اللہ کریم ہمیں اسی فکر پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے پر، حضور کے تمامی اصحاب اور حضور کی آل سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔